السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج پھر سے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو سبق انشاءاللہ ہم اچھا سا یاد کریں گے، اور پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم نے پہلے پچھلی دہرائی کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سبق کو آگے بڑھیں گے۔ بس 2 منٹ کی دہرائی ہوتی ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر ہم پچھلا صحیح مخارج نہیں ادا کریں گے تو آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مد والے الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ اب بغیر مد کے الف، با، تا، سا، ح، خ، رو، ز، طو، ض، ف، ہ، حمزہ، یا۔ اب حروف حلقی: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ نرمی سے پڑھنے والے: ث، ذال، ظ۔ کس کے پڑھنے والے: ز، سین، صاد۔ موٹے سے پڑھنے والے یعنی حروف مستعلیہ: خ، صاد، ضاد، غین، طو، قاف، ظ۔ قلقلہ سے پڑھنے والے: قاف، طو، با، جیم، دال۔ پھر اس کے بعد زبر زیر پیش کا نام۔ حرکات کو میں نے بتایا تھا کیسے پڑھتے ہیں پیارے بچوں؟ فوراً سے، نہ لمبا کرتے ہیں نہ جھٹکا دیتے ہیں، بس فوراً سے پڑھ لیتے ہیں۔ حرکات پہ جب وقفن کرتے ہیں تو آخری الفاظ کو ساکن کر دیتے ہیں، اور ساکن کرتے وقت یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اگر آخری الفاظ حروف قلقلہ کا ہوتا ہے تو اس کو اچھال کے ہلا کے پڑھتے ہیں، اگر حروف قلقلہ کا الفاظ نہیں ہوتا تو آواز کو ایک دم روک دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا زبر کی مشق کی تھی۔ زبر میں نے یہ بتایا تھا الفاظ کے اوپر ہوتی ہیں تو آواز بھی الفاظ کے اوپر ہی ہو جاتی ہے۔ کبھی با زبر با کو بی کی آواز نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ زیر کی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ زبر کا سبق اچھا سا یاد کر لیا ہوگا، یعنی آواز اوپر کی طرف سے پڑھا ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے زیر کا سبق۔ اب جیسے زیر الفاظ کے نیچے ہوتی ہیں اور آواز بھی الفاظ یعنی زیر نیچے ہوتی ہے تو آواز بھی نیچے کی جاتی ہے، یعنی با زیر بی۔ اب اس کے بعد پڑھیں گے تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خوا زیر خوی، دال زیر دی، ذال زیر زی، را زیر ری۔ را کو زبر کے ساتھ ہم نے موٹا کیا تھا، را زبر رو۔ اب زیر کے ساتھ ہم نے پتلا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے، ری نہیں پڑھنا، را زیر ری پڑھنا ہے چھوٹی سی آواز کر کے۔ زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سوی، ضاد زیر زوی، طوا زیر توی، ضا زیر زوی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی،
واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یعنی میں نے پیچھے بتایا تھا الف کے اوپر کچھ بھی لگا ہوتا ہے زبر سے پیش، جزم، تشدید کچھ بھی لگا ہوتا ہے تو الف کو الف نہیں بلکہ پیارے بچوں حمزہ پڑھتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ الف کا اور حمزہ کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، عین کی شکل کا حمزہ ہو یا الف سے ہم نے الف کو حمزہ بنایا ہو۔ اسی طرح حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، اس کے بعد پھر ایک جیسی آواز نکالنے والے الفاظ غور سے پڑھنا ہے۔ تا زیر تی، طوا زیر طوی، سا زیر سی، سین زیر سی، صاد زیر سوی، حا زیر حی، ہا زیر ہی، ذال زیر ذی، زا زیر زی، ضاد زیر زوی، ضا زیر زوی، عین زیر عی، حمزہ زیر ای، قوف زیر اوی، کاف زیر کی۔ اب آگے مشق کرتے ہیں، مشق بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسے زبر کو فوراً سے پڑھنا ہے، زیر کو بھی فوراً سے پڑھنا ہے، لیکن زبر زیر سے پہلے جب خالی الفاظ کا نام لیں گے اس کو مد والے کو مد کرنی ہے، بغیر مد والے کو فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جیسے حمزہ زبر آ، ذال زیر ری، آری، ان دو الفاظ کا اب خالی آواز نکالنا ہے۔ نون زبر نا، آرینا، وقفاً آرین، یہاں پہ آواز کو 2 سیکنڈ ناک میں روکنا ہے، آگے جا کے میں سیکنڈ کے آگے جا کے بتاؤں گا تو پھر یعنی یہ یہاں پہ غنہ کیوں کیا، جب نون ساکن ہوتا ہے تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو آذینا وقفاً آذین، یہاں پہ آواز ناک میں روکنا ہے۔ عین زبر آ، ہا زیر ہی، آہی، دال زبر دا، آہیدہ، وقفاً آہد، قلقلہ کرنا ہے، یعنی دال حروف قلقلہ کا ہے تو قلقلہ کرنا ہے۔ ہا زبر ہا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، وقفاً حمید، قلقلہ کرنا ہے۔ کاف زبر کا، رو زیر ری، چھوٹی آواز، کاری، ہا زبر ہا، کاری ہا، وقفاً کاری پڑھنا ہے۔ قوری الگ ہوتا ہے کا، یعنی یہ دیکھنا ہے ہم نے یہاں پہ کاف پڑھا ہے، قو نہیں پڑھا، کاری ہا، وقفاً کاری۔ سین زبر سا، خوا زیر خوی، ساخی، را زبر رو، ساخی رو، وقفاً ساخی، یعنی آواز کو ایک دم روک دیں گے، اور را کو بھی کوشش کریں گے پتلی آواز ہو، کیونکہ جب بھی را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت الفاظ کو ہم نے را کو پتلا کرنا ہے۔ اسی طرح شین زبر شا، را زیری، شاری، با زبر با، شاری با، وقفاً شارب، قلقلہ کرنا ہے۔ اسی طرح عین زبر آ، جیم زیر جی، عاج، با زبر با، عاجیبا، وقفاً عاجب، قلقلہ کرنا ہے۔ غین زبر غا، زوا زیر زوی، غازوی، با زبر با، غازویبا، وقفاً غازوب، قلقلہ کرنا ہے۔ حمزہ زیر ای، رو زبر رو، ای رو، رو کو زبر سے موٹا کرتے ہیں۔ میم زبر ما، ایروما، وقفاً ایروم، میم ساکن پہ غنہ نہیں کرتے ہیں، جب کریں گے تو وہ بھی میں بتاؤں گا آگے۔ عین زبر آ، لام زیر لی، عالی، میم زبر ما، عالیما، وقفاً عالم، یا زبر یا، حمزہ زیر ای، یائی، سین زبر سا، یا عیسا، وقفاً یا اس، یا زبر یا، لام زیر لی، یعنی جیم زبر جا، یالی جا، وقفاً یالج، قلقلہ کریں گے۔ صاد زبر سو، قوف زیر قی، صاد زبر سو، عین زیر ای، صاعی، قوف زبر قا، صاعق، وقفاً صاعق، عین پہلے نکالنا ہے پھر قاف پہ قلقلہ کرنا ہے موٹا کر کے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، وقفاً ای بل، آواز روک دیں گے۔ کاف زیر کی، با زبر با، کیبا، رو زبر رو، کیبا رو، وقفاً کیبا،
میم زبر ما، لام زیر لی، مالک، کاف زیر کی، مالکی، وقفن مالک، فا زبر فا، لام زبر لا، فلق، قاف زیر قی، فلقی، وقفن فلق، کلکلا کریں گے، اچھال کے پڑھیں گے، طوا زبر طوا، فا زیر فی، طوافی، قاف زبر قا، طوافیق، وقفن طوافق۔ اب پیارے بچوں یہ یاد رکھیے گا، یہ تو ہم نے ہجے کی، اب ان الفاظوں کو خالی میں بھی پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ہم نے زیر کی جگہ زبر پڑھ لیں گے، زبر کی جگہ زیر پڑھ لیں گے اگر ہم نے خالی مشق نہ کی تو۔ اسی طرح بی، تی، سی، جی، ہی، خوی، دی، ری، ری، ری پڑھنا ہے، روئی نہیں پڑھنا، زی، سی، شی، سوئی، زوئی، توئی، روئی، عی، غوئی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای، یی۔ اسی طرح تی، توئی، سی، سی، سوئی، الفاظ کو، ہر الفاظ کو اپنے اپنے طریقے سے۔ اسی طرح ہی، ہی، ری، زی، زوئی، لوئی۔ آواز ایک ہے لیکن پڑھنے کا انداز ہم نے الگ الگ کرنا ہے تو تب ہی مطلب الگ ہوگا۔ اسی طرح عی، ای، یعنی حمزہ کو منہ کی خلا سے، عین کو حلق سے دبا کے، قی، کی۔ اسی طرح آذینہ، وقفاً اذن، عاہدہ، وقفاً عاہد، حمیدہ، وقفاً حمد، کاریہہ، وقفاً کاری، ساخرہ، وقفاً ساخر، شاربہ، وقفاً شارب، عاجبہ، وقفاً عاجب، غاضبہ، وقفاً غاضب، ایرمہ، وقفاً ایرم، عالمہ، وقفاً عالم، یائسہ، وقفاً یائس، یالجہ، وقفاً یالج، صاعقہ، وقفاً صاعق، ابل، وقفاً ابل، کبر، وقفاً کبر، مالکی، وقفاً مالک، فلق، وقفاً فلق، توافق، وقفاً توافق۔ پیارے بچوں میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ حروف قلقلہ جب قلقلہ کرتے ہیں، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں قلقلہ کرنا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، یعنی فلقی، وقفاً فلق اتنا ہوتی ہے آواز، لیکن ہم نے کچھ زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ سیکھتے وقت زیادہ کرتے ہیں، جب اس کے بعد جب سیکھ جائیں گے تو اس سے خود بخود کم ہو جائے گا۔ جب ہم کم کریں گے قلقلہ تو پھر اس وقت جب ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، روانگی میں قرآن پڑھنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ قلقلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے سیکھتے وقت قلقلے کو مطلب اچھالنے الفاظ کو مگر لمبا کھینچ کے پڑھنا نہیں ہے، یعنی فالقی، وقفاً فلق ایسے نہیں کرنا، فلق ایک دم روکنا بھی نہیں آواز کو، بیچ والی آواز کرنی ہے، فالقی، وقفاً فلق یہ تھا۔ اور را ساکن کو ہمیں، را کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہمیشہ پتلا پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں اگر ہماری ویڈیو زیادہ کچھ لمبی ہو جاتی ہے 10 منٹ سے زیادہ تو آپ غور سے سن لیا کرنا، کیونکہ 10 منٹ کی کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، اگر ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائیں گے تو بہت زیادہ ویڈیو بن جائیں گی، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک تختی کا سبق ہر روز مل جائے۔ اور پیارے بچوں یہ یاد رکھنا، اگر ہم نے زبر زیر پیش کی ادائیگی فوراً سے نہ کری تو اس کے بعد ہم نے ان کو لمبا کر دیا تو اس کا بہت بڑا مطلب غلط ہو جائے گا، کیونکہ آگے جا کے ہم نے حرکات کو فوراً سے پڑھا، اسی طرح کھڑی حرکات ہے اس کا بھی پڑھنے کا انداز ہم نے الگ کرنا ہے، پھر اسی طرح حروف مدہ ہے، یہ تینوں چیزیں ایک جیسی آواز ہوتی ہے لیکن آواز پڑھنے کا انداز ہم نے الگ کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا، نون الف زبر نا، یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی آتا ہے خلقنا، اگر خلقنا جو نون زبر نا ہوتا ہے اس کو ہم نے فوراً سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا خلق، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، نون الف نا، تو یہاں پہ مطلب اس کا بنتا ہے ہم نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے سب کچھ دنیا بنائی، جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، یعنی انسان کو بھی پیدا کیا۔ اگر ہم نے پڑھا خلقنا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا،
اب یہاں پہ مطلب یہ چینج ہو جاتا ہے کہ ان عورتوں نے پیدا کیا، یعنی جو بھی انسان کو پیدا کرتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہے، وہی اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں۔ خلقنا اور خلقنا ان میں بہت چینج ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ آگے جا کے جو تختی ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ پوری توجہ ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم نے پیچھے کلمے پڑھے تھے، پہلا کلمہ اور اس کے بعد دوسرا کلمہ، یہ کلمے کے ہجے کرنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے کہ کلمے کے اگر ہم ہجے نہیں کریں گے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ کلمات کون سے ہیں، یعنی کس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا دو زبر ہے یا جزم ہے۔ تو ہم نے کلمے کو پہلے ہجے سے یاد کرنا ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 4 میں اور سبق نمبر 5 میں نے پڑھا دیا تھا کہ ہجے کر کے۔ اب انہیں کی ہم دہرائی کریں گے۔ پہلا کلمہ کیا بتایا تھا؟ طیب۔ طیب نہیں، یہ بہت بڑی غلطی۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ دوسرا کلمہ شہادت نہیں بولا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا الف مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی۔ اسی طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ، جیسے لا الہ میں بھی الا اللہ پڑھا تھا، یہاں پر بھی اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، باقی سب نام کو باریک پڑھنا ہے۔ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، دن پہ آواز ناک میں نہیں روکنی، عبدہ ورسولہ۔ اب پیارے بچوں، تیسرا کلمہ بھی ہم کر لیتے ہیں، پھر ہم جب کلمے ہو جائیں گے تو ہم کلمے کو خالی میں پھر دہرائی کرتے رہیں گے۔ تیسرا کلمہ تمجید پڑھنا، تمجید نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، یہ بھی ایک الگ سے ایک الفاظ ہیں، یہ بھی تجوید میں شامل ہوتے ہیں۔ کلمے کو بھی جب ہم پڑھیں گے تو ہم تجوید سے ہی پڑھیں گے۔ تو تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی۔ سین پا پہ صبح، ہا کھڑا زبر ہا، صبح، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، نللہ، حاضر ہی، سبحان اللہ۔ اسی طرح سین با پہ صبح کلکلا بھی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح واو لام زبر ول، حمیم زبر ہم، والحم، دال پہ دو، والحمد، سبحان اللہ والحمد، لام لام زیر لیل، لام کھڑا زبر لا، اب یہاں پہ زیر سے ملا رہے ہیں تو اللہ کے نام کو، جیسے اعوذ باللہ میں اللہ کے نام کو پتلا کیا، بسم اللہ میں بھی یہاں پر بھی اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے۔ لام لام زیر لیل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، للہ، چھوٹی آواز۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ، واو زبر وا، لام بد زبر لا، ولا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ولا الہ، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، الا اللہ پڑھنا کیونکہ زبر سے ملایا، ہا پیش ہو، الا اللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، حمزہ کاف زبر اک، با زبر با، را پیش رو، اکبارو، یہاں پہ وقفن کرنا ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی جب توا بنا ہوتا ہے یا جیم بنا ہوتا ہے وہاں وقفن کرتے ہیں، یہاں پر بھی کلمے بھی وقفن کرتے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وقفن، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ
اللہ اکبر. پیارے بچوں آج جو ہے ہم پہلا کلمہ بھی پڑھا, دوسرا بھی پڑھا اور تیسرے کلمے کے ہجے بھی کرے اور تیسرے کلمے کے آدھا کلمہ اللہ اکبر تک ہم نے پڑھا. اور اس کے بعد جو باقی بچے ہیں وہ سبق نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے. اور آج یہیں پہ ہم اللہ حافظ بولتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.